سورہ طلاق میں ادھر توجہ کرے, سورہ طلاق میں جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن, اکٹھی مت دیا کرو, ڈیوائڈ کر کے دیا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں ندامت پیدا ہو, تو جوڑ کی اللہ صورت پیدا کر دے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, یعنی اللہ سے ڈرتا ہے, تو جس مصیبت نے اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے, اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا فقد ظلم نفسہ, اس نے بیوی پہ ظلم نہیں کیا, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو یہ 3 طلاقیں جو اللہ نے کہا ہے کہ دینا جائز نہیں ہے, یہ عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے نہیں, یہ مرد کو ظلم سے بچانے کے لیے, کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کے لیے تو 100 رشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, بیڑا تو تیرا غرق ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس BMW آ گئی, ایک غریب آدمی کے پاس کروڑوں روپے کی کسی نے گفٹ دے دی, اور بول دیا کہ یہ کروڑوں روپے کی چیز کا تو مالک ہے, تو اگر زبان سے یہ بول دینا کہ میں نے BMW کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی, تو یہ تیری ملکیت سے نکل جائے گی اور تجھے گناہ بھی نہیں ہوگا. آپ دو گے اس کو طلاق؟ بولو دو گے؟ بولا کہ ٹھیک ہے حلال ہے, مگر میں مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا اتنی کروڑوں روپے کی چیز کو میں اپنی ملکیت سے ایسے ہی نکال دوں. اور آپ اگر نکال دو گے تو کیا BMW اخبار میں اشتہار دیا جائے گا کوئی ہے اس کو رکھنے والا؟ بھائی 100 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ہم عورت کی حیثیت کو آج کی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, جس میں ایک شادی کا رواج ہے جس نے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسلام نے جو سسٹم دیا ہے اس میں عورت کا حصول آسان نہیں تھا, تو اسلام نے مرد کو طلاق کا رائٹ اس لیے دے دیا اور حلال بھی اس لیے کر دیا کہ بھائی نقصان جس کا ہوتا ہے نا, ملکیت سے نکالنے کا رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنا نقصان, دنیا میں کوئی بھی بیوقوف ایسا نہیں ہے جو اپنا نقصان کر کے اپنی ملکیت سے بیوی نکال دے. نقصان تو تیرا ہو رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نقصان مرد کا ہے, اس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ تیرا نقصان, اس کے لیے تو 20 رشتے ہوں گے. تو جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج تھا نا, اس سوسائٹی میں ہو کیا رہا تھا. اب میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندیاں لگانی پڑی ہے؟ بھائی کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آج؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج سکتے. کنواروں پہ بھی پابندی لگا رہے اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو, اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور ادھر عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے اور بالآخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں ہے یہ آیت. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں, ایک اجازت چھوٹ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو, گول مول پیغام بھیج سکتے ہو, اشارتاً بات کر سکتے ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تم پہ پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. گول مول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے نا تو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ میں؟ یا کوئی ہدیے بھیجنا شروع کر دو, اس کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ شادی کے چکر میں ہے. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ تم کرو گے جلدی, برداشت مشکل ہے تمہارے لیے سگم پر عمل. کیونکہ عورت کا اس سے پتا چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے, دکان پہ آتی ہے چینی, آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ شامی بھائی ہمارے چونکہ راشن شامی بھائی سے لیتے ہیں نا, شامی بھائی چینی آئے نا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے.
اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا کنواریاں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو، دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہیں اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیمیں نکالتی ہے، 4 بوتلوں پہ 5ویں فری. تو اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہیں، نکاح ہو نہیں رہا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، تو اب ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ مہر وہر گیا تیل لینے، 20-25 ہزار مہر ہوتا ہے، خلا میں مہر دے کے کرے گی کیا؟ وہ کہتے ہیں خلا میں نا. اب آپ غیر مسلم کو بتائیں نا کہ مرد یہ کہتا ہے کہ خلا کی رقم واپس کرو تو میں خلا دے دوں گا، جب پتہ چلتا ہے 25,000 تھی تو کیا ہو گیا بھائی؟ 25,000 دے کے کیا ہو گیا؟ تو یہ خلا والے حکام بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پہلے 25-30 ہزار مہر نہیں ہوتا تھا، بہت بڑی بڑی مہر کی، کیونکہ حصول مشکل تھا نا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تبتغوا باموالکم، کمپٹیشن اتنا ہوگا تو مال کے ذریعے رشتہ طلب کرو، مہر کی آفر کرو. ایک عورت کے پاس 10 رشتے ہوں گے نا، سارے اچھے ہیں، تو مہر جو زیادہ دے گا عورت اس سے نکاح کرے گی. بھائی سارے ایک جیسے ہیں، تو کیا دے رہا ہے؟ وہ بحریہ ٹاؤن میں تجھے 2 پلاٹ دے رہا ہوں، کہہ رہا ہے میرا میں 3 لکھواؤں گا تیرے نام. ایسی صورت میں جب عورت خلا مانگتی ہے نا، آدمی کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میرے 3 کروڑ کے 6 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ مجھے واپس مل رہے ہیں، تو پھر اس کی وہ دے گا، اس کا باپ بھی دے گا خلا، اور نہیں دے گا تو نہ دے. وہ کہتا ہے چھوڑو پلاٹوں کو یار، مجھے بیوی زیادہ محبوب ہے. تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. آج خلا کے مسئلے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پیسے کتنے دے رہی ہے، وہ 25,000 میں بیوی چھوڑے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. 25,000 میں 3 گٹکے نہیں آتے آج کل، بیوی مل رہی ہے 25,000 میں. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، جو جہیز آ رہا ہے وہ کروڑوں کا آ رہا ہے، اور مہر کیا ہے؟ 20,000 25,000 30,000 40,000. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، آج بھی اربوں میں نہیں ہے. اب آپ اگر زیادہ مہر رکھو گے نا تو لڑکا کہے گا میں نہیں دے رہا، تو لڑکی والے کہیں گے ہمیں اتنی مشکل سے ایک انسان کا بچہ ملا تھا وہ بھی گیا، کوئی بات نہیں، تو 25 نہیں تو 10,000 دے دے شادی. ان کو تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہے ہیں تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا، دین بھی برابر ہے سب میں، سارے اچھے خاندان کے ہیں، تو پھر اب ترجیح عورت کس بیس پہ دے گی؟ بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ، سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں. لڑکی کا ابا کہے گا تو مہر میں کیا دے رہا ہے یہ بتا، کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے، کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا، ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ، وہ طلاق نہیں مانگے گی تجھ سے. تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے جو شریعت نے رائٹ دیا جب چاہے چھوڑ دے، تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا نا 6 بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہیں تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1، خرچہ ہوا ہے اس کا اس شادی پہ، مہر دیا ہے ٹھیک ٹھاک، وہ مہر اس کو دینا پڑے گا، بیوی کو واپس نہیں لے سکتا، اگر دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا، بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی؟ شارٹ، بڑی مشکل سے ملی ہے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا. تو پھر انتظار کرے گا کوئی عورت بیوہ ہو تو میں وہاں نکاح کا پیغام بھیجوں. تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے، چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے. چھوٹا موٹا نقصان تو ہے جو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں، کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا اکٹھی 3 دے کے، اس لیے پابندی لگائی بھائی تو اپنا نقصان اگر کر بھی رہا ہے سوچ سمجھ کے کرنا، جلد بازی میں مت کرنا. ایسا نہ ہو غصے میں آ کے نکال دے بعد میں روتا پھرے. تو یہ مرد کو رونے سے بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے. آج ساری حکمتیں معطل. 3 طلاقیں مرد دیتا ہے، سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو. مرد کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بولو نا، عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کے 20 رشتے ہوتے تھے، عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جوان صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیویاں تھیں، میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں نا، 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں آپ کے فوراً، جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں، حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے، اس وقت حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے، اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑ رہا،
رشتے آ رہے ہیں, سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے رشتے آئے ہیں, ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. عرب ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, عرب کے سرداروں میں سے ہیں, اتنے عظیم رشتے آ رہے ہیں بیوہ عورت, بیوہ خاتون کے لیے. وہ سلیکٹ کر رہی ہیں, رشتے تلاش نہیں کر رہی. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے بہت تلاش کی, مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف, صحیح تو دور کی بات, جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کے لیے رشتے نہیں ہیں, آپ دعا فرما دیں. ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک عرب عالم تھے, کئی سال پرانی بات ہے, ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا, کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں, ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں. وہ حیران ہو گئے, کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے, میرے بیٹے جوان ہو گئے, رشتے نہیں مل رہے, بیٹے کے لیے دعا کریں. ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا. ہو گیا نا یار یہ کیا ماحول ہے یہاں پہ, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو حضرت اسماء کی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر سے. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے اب نکاح کی پیشکش قبول کر لی, تو دوبارہ شادی ہو گئی. آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, وہ دوسرا شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, تیسرا شوہر شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی. دھڑا دھڑ, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا ان کے لیے. ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی 3 نہیں دینی, اور حالت حیض میں نہیں دینی, اور جس طہر میں آپ نے ہم بستری کر لی اس میں نہیں دینی. آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے. صحیح ہے, میں پاگل ہوں, میں کیوں دوں گا بھائی؟ میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا ہو, پھر میں دوبارہ سے اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے, لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے. بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے. اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے, آپ وہاں جا کے دیکھو. گلگت میں ایک گاؤں ہے داریل, میں وہاں گیا ہوں, وہاں 3-3 4-4 شادیوں کے رواج ہے. وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے, اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم. ایک خاتون نے مجھے بتایا, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی, میں اسے کسی کے نام نہیں کروں گا. کہہ رہے جو میرے بچی پیدا ہوئی ہے, میری خالہ پھپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو, ہمارے بیٹے کے نام کر دو. ویسے بڑی جب ہو, ابھی شادی نہیں کر رہے, یعنی نام کرنے کا مطلب بالغ ہو کے ابھی سے وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے. تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے, وہاں یہ نکاح اور طلاق کے حکام, خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں. سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا, اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, تو پھر جہلم والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہمیں ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں. اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے ایک بیوی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو ہم طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں؟ ہندوؤں سے. وہ تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. نہ 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 نہ, ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ اسلام سے لینا پڑے گا. تو اب طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا, نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے. تو اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا, جو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں دی ہیں, پھر نکاح کیے. تو صحابہ میں کچھ حضرات کا یہ رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے بالکل, میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں ہے, نہیں دینی چاہیے. اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. اب غزل الحلال ہے, جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت بہرحال ہے, اپریشیٹ نہیں کیا اس کو, کیونکہ بہرحال آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا, بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں, تو اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن رائٹ دیا ہے کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے جیسے BMW کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیا چھوڑ دو, صحیح ہے نا, کوئی اور لے لے گا, لیکن آپ کیوں چھوڑے گا؟ آپ پاگل ہو کیا؟ تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے, سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے. ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اس کو رشتے نہیں ملتے, اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے اس سے روکا جائے گا اس عمل سے. بھائی نہیں دو, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو جو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو. کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا. تو اس میں تو بالکل ہی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا عمل, اللہ یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائیں. وجہ اس کی ہے
کہ بھائی نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو. تو ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے نا, جب نہیں ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ تو ہوں گے نا, جب سائڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے نا سائڈ افیکٹ سے. سمجھتے ہو, مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا, یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا, یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لہذا اب اس میں لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا. مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو, حماقت ہے, بے وقوفی ہے, اس میں نقصان ہے, آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو کل تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے, تو اس لیے قابل تعریف نہیں ہے یہ. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کی, اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کی ہے, تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے, ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں, اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا, ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ, کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے, جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے. دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں, آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے. سمجھتے ہو, وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر. تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے, تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا ہی, مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا. ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا, ان کی رائے تھی, جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی. ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں, انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں, تو کہا آپ تو امیر المومنین ہیں, ایک کو طلاق دے کے کر لیں. انہوں نے فرمایا نہیں, الطلاق قبیح ابغضہ, طلاق بری چیز ہے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب ہے. تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو, تو اس حکمت سے انہوں نے طلاقیں بھی کثرت سے دی, نکاح بھی کثرت سے دیا. اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, تو حدیث کی کتاب میں ہے. ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا, تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا, یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی بولو ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو میں نے اس اشکال کا جواب دیا کہ کہتے ہیں یہ مرد جب چائے چھوڑ دے, جب چائے چھوڑ دے. او بھائی مرد کیوں چھوڑے گا, وہ پاگل ہے, اختیار تو دیا ہے لیکن اس کے بھی تو بچے ہیں, اس کی بھی تو بیوی ہے, وہ کیوں چھوڑے گا, پاگل ہے کیا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ طلاق کا مرد کو اس لیے بھی اختیار اللہ نے دیا ہے کہ مرد میں برداشت کا حوصلہ عورت سے زیادہ ہے. یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہمارا لبرل طبقہ, سیکولر طبقہ, دیکھو یا تو دونوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا, تو بھی غلط تھا, سر پٹولتے رہتے ایک دوسرے کا, اور دونوں کے پاس رائٹ ہوتا تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا. مرد کہتا ہے جب کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں بھائی, دل کیوں دوں, میں جائیدادیں اس کے نام کیوں کروں. اب اس کو رائٹ دینا چاہیے جس کا حوصلہ اور برداشت جس میں بولو زیادہ ہے. تو مرد میں برداشت چونکہ زیادہ ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ماہر نفسیات بھی بولتے ہیں, وہ غصے پہ قابو جلدی پا لیتا ہے. اگر خواتین کو یہ رائٹ ہوتا نا کہ جیسے مرد تمہیں چھوڑ سکتا ہے تم بھی چھوڑ سکتی ہو, تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں کہا تھا ہم سب رنڈے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. کسی بھی دن ہماری بیگم, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں عورت مردوں کے ساتھ, خواتین کیسی کیسی دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں, چھوڑ دو مجھے, طلاق دے دو مجھے, میں نہیں رہنا چاہتی. آدمی دبا لیتا ہے زبان کو, دیتے بھی ہیں غصے میں لیکن بہت کم ریشو, 1% بھی نہیں ہے جو دیتے ہوں گے. 99% کیا کرتے ہیں, زبان کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. ہاں 1% ہوں گے جو دے دیتے ہیں, 99% تو برداشت کرتے ہیں. اب یہ بات خواتین کو غصہ آ جاتا ہے, واہ بھائی مردوں میں طاقت برداشت زیادہ ہے, ہم میں کم ہے, یہ کیسے ہے بھائی. یہ جو سیکولر لوگ کہتے ہیں نا عورت مرد جیسی ہے, یہ بھی پریکٹیکل لائف میں یہ مانتے ہیں کہ عورت میں برداشت مرد سے کم ہے. دیکھو امریکہ, جاپان اور یورپ اور یہ جتنے غیر مسلم کنٹریز ہیں, یہ سارے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت مرد جیسی ہے. لیکن جب فوج میں بھرتی کرنے کی باری آتی ہے 99% آرمی میں مرد ہوتے ہیں, 1% عورتیں ہوتی ہیں.
کیوں بھائی؟ جب مرد اور عورت برابر ہیں تو افغانستان میں جو تم نے فوج بھیجی تھی، جتنے آدمی بھیجے تھے اتنی عورتیں بھیج دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں خواتین کو بھیجتے فرنٹ لائن پہ. ان کو پتا ہے بھائی مرد میں جو برداشت ہے، حوصلہ ہے نا میدان جنگ میں ڈٹنے کا، وہ جذبہ عورت میں نہیں ہے. چند خواتین کو پائلٹ بنا دیا ہے، وہ چند ہی ہیں. میجورٹی کسی ملک کی ایئر فورس میں جنگی جہازوں میں عورتیں نہیں ہیں پائلٹ. چند عورتیں ہوتی ہیں پائلٹ بنا